بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. رواه الترمذي والإمام أحمد رحمهما الله تعالى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ترمذی شریف کی اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قال حین یأوی الی فراشہ، جو بھی مسلمان رات میں سونے کے لیے جب اپنے بستر پر آئے اس وقت یہ جملے کہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار ہے یہ جس میں اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی. الذی لا الہ الا هو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی، جو مسلمان بھی رات میں سونے کے لیے بستر پر آئے اور 3 مرتبہ یہ جملے کہے، 3 مرتبہ اس جملوں کے ذریعے سے استغفار کہے، اللہ سے معافی مانگے، غفر اللہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. اور کیسے معاف کریں گے؟ کتنے معاف کریں گے؟ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَإِن كَانَتْ عَدَدِ وَرَقِ الشَّجَرِ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجِ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اگرچہ عالج نام کا ایک جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں کی ریت کے برابر ہو، اور اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہو. آپ اندازہ لگائیں آقا نے کیسی سہولت اور کیسی آسانی ہمارے لیے فرما دی. صرف بستر پر آتے وقت 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے. درخت ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ہے اور اس پر لگنے والے پتے تو اس سے بھی زیادہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، درختوں پر جو پتے لگے ہیں ان پتوں کی گنتی کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے. وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجِ، عالج مغرب کے علاقوں میں ایک جنگل بیابان ہے، وہاں کی ریت مشہور ہے کہ ریت کے بڑے بڑے ڈھگلے ہوتے ہیں، ڈھیر ہوتا ہے، بہت ریت ہوتی ہے. کبھی ہمارے گھروں میں کام کاج ہوتا ہے محلوں میں، تو وہاں جو ایک ٹرک بھر کر ریت آتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کے ذرے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے وہ جو عالج نام کا جنگل بیابان ہے وہاں جتنی ریت ہے ان کے ذروں کے برابر اگر گناہ ہوں گے تو بھی اللہ معاف کر دیں گے. اور وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، دنیا کے جتنے دن ہیں، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہزاروں سال سے دنیا قائم ہے، آگے نہ جانے کتنے سال تک دنیا رہے گی، آپ اس کا کیلکولیشن کر لیجئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد بنے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے دنوں کی گنتی کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے. یہاں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ظاہر ہے وہ بھی غنیمت ہے، معاف ہو جائے تو. ہمارے جانے انجانے میں کتنے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. اگر وہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر اس سے معاف ہو جاتے ہیں تو کتنا سستا سودا ہے.
صرف 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس کی برکت سے اتنے سارے گناہ اگر چھوٹے چھوٹے معاف ہو جاتے ہو تو یقیناً یہ بہت آسان اور سستا سودا ہے۔ اور بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہیں گے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، چونکہ قرآن میں یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جس گناہ کے بارے میں اللہ جس کے بارے میں چاہیں گے اللہ اگر چاہ لے تو معاف کر دیں گے، اللہ کی مہربانی اگر شامل ہو گئی تو معاف کر دیں گے۔ تو اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ چاہیں گے تو بڑے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو حقوق کی بات ہے، حقوق العباد خصوصاً ظاہر ہے وہ جب تک بندہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوں گے، تو روزانہ رات میں سونے سے پہلے اس کا معمول ضرور بنا لے اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائے، بچوں سے بھی پڑھوا لے، اپنے گھر کے مستورات کو بھی یہ بتا دے کہ روزانہ رات میں اس وقت تک نہ سوئے جب تک کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ نہ پڑھ لے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت کرتے ہوئے سوئے کہ انشاءاللہ میرے ذمہ جن بندوں کے حقوق باقی ہے اللہ میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، مجھے ہمت دے کہ میں ان کے حقوق بھی ادا کر دوں گا انشاءاللہ، کسی کو اگر ناراض کیا ہے تو اس سے راضی کر لوں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا، کم از کم نیت کر کے سو جائے، دوسرے دن بھلے آپ نہ کر سکو روزانہ نیت کر کے سو جائے، کیا معلوم اللہ کو یہ نیت پسند آ جائے اور اس کی برکت سے کام آسان کر دے تو اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں۔ تو بہرحال استغفار کے، اللہ سے معافی مانگنے کے تو بے شمار اور بڑے زبردست فائدے ہیں، اس حدیث میں یہ فائدہ نقل فرمایا ہے، اس لیے روزانہ رات میں اس کا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ صبح شام کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیا کرے، 300 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرے، 300 نہ ہو سکے تو 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، کم سے کم 33 مرتبہ صبح و شام روزانہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار پڑھ لیا کرے، ہر نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی کا معمول تھا 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔